جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا ٹرائل جنرل باجوہ کے بغیر بدنیتی ہے۔ یہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جیل میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کا ٹرائل بدنیتی پر مبنی ہے۔ باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا جائے تو سارے بھید کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اگر آپ نے جو آج ان کی گفتگو ہے اس کو ساری پڑھیں، یہ ایکسپریس نیوز میں بھی رپورٹ ہوا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ اس میں خان صاحب نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ جنرل فیض جو کچھ بھی کر رہے تھے تو وہ اس وقت کے آرمی چیف کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر رہے تھے، ان کی مرضی سے کر رہے تھے، ان کی منشا سے کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے ملنے بھی آتے تھے تو اس وقت بھی وہ جنرل باجوہ کو بتا کے آتے تھے، مل کے جاتے تھے تو جا کے رپورٹ دیتے تھے۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں وہ دونوں شخصیات تھیں۔ تو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو پھر جنرل باجوہ کا بھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی اس طرح کا ڈر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو نیب ترامیم والا جو کیس تھا اس کا بھی فیصلہ آیا، حکومت کی اپیل مان لی گئی ہے اور وہ جو نیب ترامیم تھیں وہ بحال ہو گئی ہیں۔ اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب حکومت کو NRO 2 مل گیا ہے۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ ان ترامیم کے بحال ہونے کی وجہ سے توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے اس کا پروگرام تو ختم ہو گیا پھر۔ لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کوئی میرے ذات کا ایشو نہیں ہے۔ جس طریقے سے ملک کو مبینہ طور پہ لوٹا گیا ہے، اگر ہم اس طرح کے قوانین بنائیں گے تو پھر تو یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج خوشی منانی چاہیے، لیکن میں خوشی نہیں منا رہا کیونکہ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کہی تھی۔ میں یہ خبر ساری آپ کو پڑھ کے بھی تھوڑی سی سنا دیتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ جو حکومت میں ہے ان سب کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، میں نے ملک سے بھاگنا نہیں، ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ خان صاحب نے کہا ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں، میں کہیں بھی ملک سے چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی کا 24 ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنا لیا تھا۔ ان کے خلاف کرپشن کے باقی سارے کیسز پرانے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو انہی کے دورے حکومت میں بنے تھے، یعنی پچھلی دورے حکومت میں بنے تھے جس وقت وہ خود ان کی عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی، وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت سارے جو کیسز ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ایک دوسرے کے خلاف بناتے رہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے، عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں اور پھر اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون پر پاس کرواتے ہیں۔ مطلب کہ جس قانون سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، کیسے آپ ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ اب وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کے راستے جو ہیں وہ اب کھول دیے گئے ہیں۔ جی آگے ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے جو خان صاحب نے بات کی وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ اس سے عام بندے کو کیا فائدہ ہوگا اس قانون سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل میں سینکڑوں قیدی ہیں، انہیں ان قوانین کا کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے میں رہا ہوا چیئرمین نیب کو پکڑوں گا، نیب کے تفتیشی افسر اور وعدہ معاف گواہ انعام شاہ کے اوپر کیس کروں گا، ان کی وجہ سے میری بیوی 7 ماہ سے جیل میں ہے۔ نیب نے 1 کروڑ 80 لاکھ مالیت کے ہار کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ لگائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بدنیتی پہ میرے اوپر کیس بنایا گیا ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو ہی باہر آؤں گا ان لوگوں کے خلاف میں کارروائی کروں گا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جو ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کامنٹ کیا۔ ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ایکسپریس نیوز کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر جو ہے فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس قوم کے لیے اس سے بڑی خدمت اور نہیں ہوگی۔ خود کو غیر سیاسی کہنے سے نہیں بلکہ عمل سے آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ آپ غیر سیاسی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں تو جیل میں مبینہ طور پہ ابھی تک ان کی کیوں مداخلت ہے۔ یہ وہ الزام ہے خان صاحب جو بار بار لگاتے ہیں۔ ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، پوری تفصیل جو ہے میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میری اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو بھی زبردستی جیل میں رکھا گیا ہے۔ اگین خان صاحب نے الزامات دہرائے عسکری قیادت کے اوپر، سویلین قیادت کے اوپر کہ ان لوگوں نے میری بیوی کے اوپر یہ کیس جھوٹا کیس بنایا ہوا ہے، اس کو زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے، میرے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں لندن پلان کا معلوم تھا، اس کے ہم نے پیغامات بھی بھجوائے تھے کہ جی ہمیں پتا ہے کہ لندن پلان کیا ہے۔ مبینہ طور پہ جو خان صاحب پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جناب کہ ایک لندن پلان بن رہا تھا، اور ابھی بھی وہ جو فوج کے غیر سیاسی ہونے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے بڑی اور کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی۔ یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے، یہ خود ٹی وی پہ بتاتے رہے کہ جناب ہم ان کے دور حکومت میں
فوج کا ایک سیاسی کردار تھا، ان کے جو بلز پاس کروانے ہوں، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو، یہ ہم صحافیوں کو خان صاحب نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہماری یہ غلطی تھی، بہت سارے معاملات میں جناب فوج ہماری مدد کرتی تھی، ہم سے معاملات نہیں چلتے تھے۔ تو خان صاحب کو پتا ہے کہ جی فوج کا تو ایک سیاسی کردار رہا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے، ایک ریالٹی ہے کہ ان کے اپنے دور میں بھی وہ کردار رہا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر کیا وہ کردار رہے گا یا نہیں رہے گا، تب سے ان کے لیے یہ چیلنج شروع ہوگا۔ اچھا، 9 مئی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کے پاس ہیں، یہ سامنے لائیں۔ 9 مئی ہماری پارٹی ختم کرنے کے لیے کروایا گیا تھا، میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا، اس کی انکوائری کروائیں۔ یہ مجھے جنرل ریٹائرڈ فیض کے ٹرائل سے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ جنرل فیض جب بھی ملنے آتا تھا وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے آتا تھا، کیونکہ آئی ایس آئی آرمی چیف کے ماتحت ہوتا ہے، آئی ایس آئی چیف جو ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض جب مجھ سے ملتا تھا تو ہر چیز باجوہ کو رپورٹ کرتا تھا۔ اس کے باوجود جنرل باجوہ کو ٹرائل سے باہر رکھا ہوا ہے، کیونکہ رجیم چینج اس نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ کو ٹرائل سے باہر رکھنا بڑی بدنیتی ہے، اور جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کا ٹرائل بھی بدنیتی پر مبنی ہے۔ باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا جائے تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اپنی جماعت کے حوالے سے جو جماعت کے اندر اختلافات ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ اور یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ خان صاحب جو ہے بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ علی امین کے اوپر ان کو مکمل اعتماد ہے۔ بہت سارے لوگ علی امین کے اوپر تنقید کرتے ہیں، علی امین کے حوالے سے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے جماعت کے اندر، لیکن خان صاحب کا مکمل اعتماد علی امین کو حاصل ہے۔ یہ میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کیا تھا۔ آج خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے باقاعدہ طور پہ یہ چیز کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میرا مکمل اعتماد ہے علی امین کے اوپر، اس کو میری مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ جماعت کے اندر جو لوگ ہیں وہ علی امین کے خلاف سازشیں نہ کریں، اس کا ساتھ دیں۔ یہ مشکل وقت ہے، اس وقت پارٹی کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ علی امین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا۔ ہمارے جو لوگ منتخب ہوئے وہ پی ٹی آئی کے نام پر جیتے تھے، انہوں نے پیسے نہیں لگائے۔ سن لیں، ایسے لوگوں کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا کہ جو بھی جناب پارٹی کے خلاف سازش کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں جناب خان صاحب نے آج کہیں وہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اور یہ خبر میں نے ایکسپریس نیوز سے جو رپورٹ ہوئی ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنائی۔ اچھا جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ بیان حلفی دے گا کہ ملاقات کی جگہ ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں لگے گی۔ جی ہاں جی، یہ کیس ہے عمران خان صاحب کے وکلا کا۔ ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران کہا ہے کہ جناب جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بیان حلفی دے کہ کسی جگہ پہ بھی ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں لگائی جائے گی جہاں پہ ملاقات ہوگی۔ یہ جی اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، فواد چودھری کے جو بھائی ہیں، اور نعیم حیدر پنجوتھا کو روکنے کے خلاف جو درخواست آئی تھی اس کے اوپر جسٹس سردار اعجاز خان نے سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے۔ اچھا جی، جج صاحب نے پوچھا کہ اڈیالہ جیل سے کون آیا ہے، جس پر جیل سپرنٹینڈنٹ غفور انجم نے روسٹرم پر آ کے کہا کہ جناب وہ آئے ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ تمام معزز وکلا کو جیل داخلے کی اجازت دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ وکلا کی شکایت ہے کہ 2 گھنٹے آپ ان کو روکے رکھتے ہیں، ان کو انتظار کروایا جاتا ہے، وہاں بتایا جاتا ہے کہ پانی پینے کی بھی سہولت میسر نہیں ہے، جس پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت کو بتایا کہ تمام وکلا کو پوری سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وکیلوں کی گاڑی کو 10 منٹ کی چیکنگ کے بعد بیرونی دروازے سے اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ 3 ممبرز کا کمیشن بنایا جی انہوں نے، اڈیالہ جیل کا وہ دورہ کرے گا، غیر جانبدار وہ رپورٹ دے گا۔ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ بیان حلفی دے گا کہ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس ملاقات کی جگہ نہیں لگائی جائے گی جہاں پہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے ان کے وکیلوں سے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جن وکلا کے وکالت نامے موجود ہیں ان کے 3 ایسوسیٹس کو بھی جیل میں اجازت ہوگی جانے کی، یعنی کہ ایک اگر خان صاحب کا وکیل ہے تو 3 اپنے جونیئر وکیل یا ایسوسیٹ بھی ساتھ لے کے جا سکے گا۔ اس موقع پر پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ عدالت 3 ایسوسیٹ کے بجائے 1 کر دے کہ جی 1 وکیل وہ اسسٹنس کے لیے ساتھ لے کے جا سکتے۔ تو اس کے جواب میں جسٹس اعجاز جو خان صاحب، سردار اعجاز خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب ملزم جو ہے 3 کے بجائے اگر 900 وکیل بھی کرنا چاہے تو اس کا حق ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ٹرائل کرنا ہے اور وہ اوپن ٹرائل ہے۔ آپ نے جب جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا تھا تو آپ کو اثرات کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ بار بار حکومت والے کہتے ہیں جی اوپن ٹرائل ہے، اوپن ٹرائل ہے۔ اوپن ٹرائل ایسا ہوتا ہے وہاں پہ جناب وکیلوں کو نہیں گھسنے دیا جاتا، کبھی میڈیا کو روک لیا جاتا ہے، اوپن ٹرائل تو نہیں ہے۔ تو یہی معزز جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اوپن ٹرائل ہے اور آپ نے جیل میں ٹرائل کرنا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو پہلے اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ کے سینیٹر نے وہ ایک بل پیش کیا تھا عرفان صدیقی صاحب نے کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت کے کوئی
اگر احتجاج کرے گا تو اس کو 3 سے 10 سال سزا ہو سکتی ہے. اب وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا, پھر اس کو قومی اسمبلی میں نون لیگ کے ایک رکن نے پیش کیا, وہاں سے بھی وہ پاس ہو گیا, اب وہ قانون بن گیا. یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. پرامن احتجاج اور امن و امان الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور, مطلب یہ سارے بل وہاں سے بھی اب منظور ہو گئے. اب یہ جو بل ہے, یہ جو امن و امان والا اور جلوس والا جو بل ہے, اور اسپیسیفکلی یہ اسلام آباد کے لیے, اس بل کے تحت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے گا. اگر ڈپٹی کمشنر اجازت نہیں دیتا تو اپیل چیف کمشنر سے کی جا سکے گی. چیف کمشنر فیصلے کے خلاف سیکرٹری داخلہ کے پاس نظر ثانی کی درخواست دی جا سکے گی. تو جس نے جلسہ کرنا ہے تو وہ تو پھر سارے اسی میکنزم کے اندر ہی گھومتا پھرتا رہے گا. حکومت اسلام آباد کے جو نوائی علاقے ہیں وہاں پہ جلسے کی کوئی جگہ متعین کرے گی اور اس کا باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. اچھا, پر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے جو ڈپٹی کمشنر ہے, جو مجسٹریٹ ہے, ضلعی مجسٹریٹ یا ڈی سی اسلام آباد, وہ اپنے جاری کردہ اجازت نامے کی قومی سیکیورٹی رسک, تشدد کے خدشے, امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے خدشے کی بنیاد پر ترمیم کر سکتا ہے, یعنی اس کو منسوخ کر سکتا ہے, چینج کر سکتا ہے, جلسے کی جگہ چینج کر سکتا ہے. تو یہ اختیار بھی جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کو دے دیا گیا. حکومت اسلام آباد کے کسی مخصوص علاقے کو ریڈ زون یا ہائی سیکیورٹی زون قرار دے سکتی ہے کہ وہ ایک ریڈ زون ہے نا جی, آپ ریڈ زون میں نہیں جا سکتے. اب حکومت کل کہے کہ جناب ترنول بھی ریڈ زون ہے, سنگجانی بھی جو ہے وہ ریڈ زون ہے, تو وہ بھی قرار دے سکتے اگر وہ جی سمجھے کہ ایسی کوئی سیکیورٹی پریسنگ نیڈ ہے. تو اگر ایسی نیڈ ہوگی تو پھر تو حکومت کو دینا پڑے گا. اینی وے, اب یہ جو قانون ہے یہ دونوں ایوانوں سے پاس ہو کے ایک طرح سے قانون بن چکا ہے. اب اس کو صرف پریزیڈنٹ نے اسسینٹ دینی ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے تو منظوری ہو جائے گی, تو یہ بہت جلدی قانون لاگو ہو جائے گا. اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی. کل یہ آ کے کہے نا کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے, آلدو کہ نون لیگ کے اپنے بڑے امپورٹنٹ بندے نے جو مشیر ہیں, وزیر اعظم صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جناب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی ہے. کل اگر آ کے آپ کو یہ کہنا کہ جی نون لیگ کا قانون تھا, پرائیویٹ ممبر بل تھا, نہیں, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دونوں کی مشاورت سے ماشاءاللہ یہ قانون پاس ہوا. اور اب جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے صدر کے پاس. اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے یا یہ جمہوری اصولوں کی روح کے مطابق نہیں ہے تو صدر صاحب واپس بھیج دیں, تو پھر دیکھ لیں گے ہم, پر وہاں سے واپس نہیں آئے گا. مجھے امید ہے پوری کہ منظور ہو جائے گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.